الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار۔ اما بعد، ماہ مبارک کے دوسرے دن کی آج یہ دعا اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روزہ داران حضرات، یہ آج ماہ مبارک کے دوسرے دن کی دعا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں 3 جملے ہیں اور تینوں بہت ہی اہم جملے ہیں۔ پہلے جملے میں بندہ اس ماہ مبارک میں چاہتا ہے کہ خدا کی رضا سے، خدا کی مرضی سے قریب ہو جائیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ پالنے والے مجھے تو دور کر دے اپنے غیظ و غضب سے۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ تیرے کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب ایک ایک جملے کی ہم بہت ہی مختصر طور پر تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک۔ پالنے والے اس ماہ مبارک میں اپنی رضا اور اپنی مرضی سے تو مجھے قریب کر لے۔ یقینی طور پر خدا کی رضا ہی سب سے عظیم چیز ہے۔ بندگی کا سب سے عظیم سرمایہ رضا خدا بندی ہے۔ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کی نگاہیں دنیا کی فانی نعمتوں کی طرف نہیں ہوتی بلکہ خدا کی رضا کی طرف ہوتی ہیں، خدا کی مرضی کی طرف ہوتی ہیں، جو سب سے عظیم چیز ہے۔ اور خدا کی رضا حاصل کرنا ایک سعادت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچھا، ہم کیسے یہ دیکھیں کہ خدا کی مرضی ہمارے شامل حال ہے یا نہیں ہے، خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کی رضا حاصل ہمیں ہے یا نہیں ہے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تم اپنی زندگی سے راضی ہو یا نہیں ہو، تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی ہو یا نہیں ہو، تم اپنے امور زندگی سے راضی ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم اپنے امور زندگی سے راضی ہو تو خدا تم سے راضی ہے۔ اور یہ رضا سب سے عظیم چیز ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو چاہے وہ آخرت کی نعمت ہو، سب سے عظیم چیز خدا کی رضا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہو رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور عمدہ مکانوں اور ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے۔ یہی وہی بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور روزہ داروں، جب یہ جملہ آپ پڑھیں تو خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کا خاص خیال رکھیں، اور یقینی طور پر محب کو اگر محبوب کی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ عاشق کو اگر معشوق کی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس ماہ مبارک میں عبادت کرتے وقت یہ کہنا چاہیے کہ پالنے والے تیری رضا پر راضی ہوں، اس لیے کہ تیری رضا میں سعادت ہے۔ اچھا، خدا کی رضا حاصل کیسے ہو؟ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ تو امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو 3 چیزوں سے بندہ خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک، کثرت استغفار، کثرت سے استغفار کرے، بہت زیادہ استغفار کرے۔ دوسرے، انکساری،
یعنی اپنے آپ کو منکسر مزاج بنائے، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ زیادہ صدقہ دینا. اگر یہ 3 چیز انسان کر رہا ہے تو خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اب خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ ہماری کلپ ہر طبقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، لہذا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک روز جناب موسیٰ نے خدا بند عالم سے کہا، پالنے والے، تیرا نیک بندہ اور تیری رضا پر راضی رہنے والا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں. خدا بند عالم نے کہا، اے موسیٰ صحرا کی جانب جاؤ، اے موسیٰ جنگل کی جانب جاؤ. جناب موسیٰ جنگل میں پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک کسان ہے، ایک کشاورز ہے جو کھیتی کر رہا ہے. خدا نے کہا یہ میرا خاص بندہ ہے. جناب موسیٰ نے کہا کیا وجہ ہے، کیسے؟ جناب جبریل نے کہا ابھی دیکھو خدا بند عالم اس کا امتحان لیتا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا، یا نبی اللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تھوڑی دیر میں وہ دونوں آنکھوں سے جو دیکھ رہا تھا، کھیتی کر رہا تھا، ایک بیگ کو تھوڑی دیر میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا. وہ شخص اپنے سامنے پھاوڑا رکھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے پالنے والے، جب تک تو بینا مجھے دیکھنا چاہتا تھا میں راضی تھا، اب تو مجھے نابینا دیکھنا چاہتا ہے، میں اس چیز سے بھی راضی ہوں. ایک لمحے میں اس کا امتحان ہوا، لیکن خدا بند عالم کی رضا پر وہ راضی رہا. عزیزو، خدا کی رضا پر راضی رہنا آسان کام نہیں. خدا کی رضا پر راضی رہنا یعنی خدا کی قضاء و قدر پر راضی رہنا. ہمارے اوپر 2 لمحے کے لیے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم واویلا کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے دل میں انسان کو جھانک کے دیکھنا چاہیے. اگر ہم امور زندگی سے راضی ہیں تو اس کا مطلب خدا کی رضا ہمارے شامل حال ہے. ورنہ ظاہری طور پر تو سب کہا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں. اگلا جملہ ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، اور مجھے ماہ مبارک میں اپنے غیظ و غضب سے دور رکھ. کسی نے آغا بہجت سے پوچھا کہ متقی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ واجبات کو انجام دو اور محرمات سے پرہیز کرو. یہ تقوی کے لیے کافی ہے. واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا آسان کام نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ تو مستحب میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. حرام سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. اگلا جملہ ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، یعنی پالنے والے مجھے توفیق عطا کر کے میں اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا قرآن پڑھے تو گناہ نہیں، جتنا بھی ہو سکے قرآن پڑھیے. جیسے قرآن مجید میں ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی آپ سے آسان ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیے. دوسرے مولا کائنات فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو رونق بخشو قرآن مجید کے تلاوت کر کے. پھر ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں. یہ روایت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو خدا تم سے بات کرے تو تم قرآن مجید کی تلاوت کرو. اور یقینی طور پر ماہ مبارک میں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.